السلام علیکم۔ ایک تو تمام میڈیا کے اپنے دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک شارٹ نوٹس پہ سب اکٹھے ہوئے۔ تو ایک اہم مسئلہ ہے جو میں کل اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا، تو ایک یلغار سی اٹھی ہے واٹس ایپ پہ اور کیا کہتے ہیں اس کو، فیس بک پہ، کہ کالج ہے اس کا BS کی کلاسز جہاں لگ رہی ہیں چوک اعظم، تو اس میں ہماری بیٹیوں کو، ہمارے علاقے کے بسیر کی بچیوں کو کوئی لیکچرارز وغیرہ ہیں، وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، ٹیلی فونک کالز کر رہے ہیں نئے نئے نمبروں سے، اور ایسی باتوں میں نے دیکھا ہے، ان کی چیٹس بھی پڑھی ہیں میں نے، تو وہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے، اور ماں باپ کا جب پیار اکٹھا ہوتا ہے یا احترام اکٹھا ہوتا ہے تو ایک استاد بنتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے رتبہ دیا استاد کو۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو پتہ نہیں تعلیم سستی ہو گئی ہے، احترام ختم ہو گیا ہے، کوئی چیٹرز آ گئے ہیں جو ڈرامے کر کے اس پوسٹ تک پہنچ جاتے ہیں، ادروائز استاد کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور جو میں نے ان کی چیٹس دیکھی ہیں تو میرے سے صحیح بات ہے کہ ایک دو چیٹس کے بعد میں نہیں پڑھ سکتا تھا، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اس کو کیری آن کرتا آگے۔ تو اس کے بعد میں نے سب سے ڈسکشن شروع کی۔ میں موٹر وے سے جب اترا ہوں تو غلطی سے ہم بلکسر کی سائڈ سے آ گئے، وہ روڈ خراب تھا اور ہمیں 3 گھنٹے لگ گئے میاں والے تک۔ تو میں تھرو آؤٹ سب کے ساتھ میسجنگ کرتا آیا ہوں، سب سے بات کرتا آیا ہوں، جو لوگ اس چیز کو اٹھا رہے تھے میں واٹس ایپ پہ گیا ہوں، ان کے پاس گروپس میں گیا ہوں، سب سے بات کی ہے۔ جب مجھے کنفرم ہو گیا، اور پھر ایک ہمارے ٹیچر ہے، وہ بھی لیکچرار ہے، لڑکا میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی ہے مختار حسین، ان کا بیٹا ہے، میں نے اس سے کلیئرنس لی کہ کیا یہ معاملہ اوریجنل ہے یا کسی استاد کو بلیک میل کرنے کا کچھ چکر ہے۔ تو وہاں سے اس نے کہا میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے نمبر دیے 5-6 لوگوں کے، پھر میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک جنرل مسئلہ ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اسی میٹر میں ایک عبداللہ نامی کلرک تھا، اس کو بھی انہوں نے نکلوایا کیونکہ وہ ان کے اگینسٹ جاتا تھا، اس پہ کرپشن کے چارجز لگوا کے، کہتے ایسے ہیں کہ وہ شریف آدمی تھا، کرپشن کے چارجز لگوا کے اس کو آگے پیچھے کرا دیا، وہ ان کے کباب کی ہڈی تھا۔ اب یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ چند نام ہیں جن کو میں ڈی صاحب سے نوٹس بھی جاری کروا کے آ گیا ہوں، اور ان کے نیمز ہیں جو ابھی ہم نے پردے میں رکھے ہوئے ہیں، تاکہ یہ آپ کو پتہ ہے پھر ضمانتیں اور یہ وہ آگے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹریک کریں اور ان کی انویسٹیگیشن ہو، اور پھر ان کو اینٹی کرپشن میں، اور انشاءاللہ ان کو FIA میں لے کے جاؤں گا اور سائبر کرائم کے تھرو ان پہ کیس دوں گے۔ اور آج میں نے ڈی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی، اللہ ان کو خوش رکھے، ایک عظیم آدمی ہے، ایک بہت نیک آدمی ہے ہمارے ڈی صاحب امتیاز کچی صاحب، نمازی، پرہیزگار، اللہ والا، اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا، اور خاص طور پہ جب سے وہ لے آئے ہیں تو ہمارے حالات، مجھے تو لگ رہا ہے، کیونکہ میں سیدھا سا بندوں سیدھی بات کر دیتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہونے لگ گئے ہیں۔ دیکھیں ملکی لیول پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جو کچھ DC کر سکتا ہے اس میں ہم تو بہت زیادہ مطمئن ہیں، ایماندار انسان ہے، اچھا چل رہا ہے۔ ان سے میں ریکویسٹ کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، یہ بڑی عجیب بات ہے، میرے پاس یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن میں ڈسکس کرنے سے تھوڑا کترا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جیسے آپ نے لوگوں سے پوچھا بھی یہ سچ ہے جھوٹ ہے، کوئی ایسا میں قدم نہ اٹھاؤں جس میں کل مجھے شرمندگی ہو کہ یہ تو یار سارا ایک ڈرامہ کیا ہوا تھا اور میں نے اس میں انٹرپٹ کر کے اور میں نے اس کو الٹا بڑھاوا دے دیا۔ تو میں نے ان کو تسلی کرائی، میرے پاس بڑے اپنے دھوریڈا سے، چوک اعظم سے، میرے تحصیل چوبارہ سے، ایون کے قاضی آباد سے جو یہ ادھر تحصیل روڈ میں آتا ہے، یہاں سے جو ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جنرل مسئلہ ہے، یہ اب نہیں، یہ اسکینڈل 3 دفعہ پہلے ابھر چکا ہے اور پھر اس کو دبا دیا گیا، اور جو اس کو ہیڈ کر رہا ہے، جو اس کو دبا رہا ہے بار بار اس کو بھی ہم ڈنڈا دینے لگے انشاءاللہ۔ استاد کا احترام سر آنکھوں پہ، کیونکہ ہمارے معلم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی نسبت سے استاد کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ماں اور باپ، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو وہ اور کوئی نہ ہوتا، میں اولاد کو کہتا کہ اپنے باپ کو سجدہ کرو، اور بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو باپ کا کیا امیج ہے ہمارے دین میں، کیا اس کی اسٹیٹس ہے، اور ماں کا کیا ہے، ان کے پیروں کے تلے جنت ہے، اور دونوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں پھر استاد بنتا ہے۔ اور یہ استادوں کا یہ حال ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عزت نیلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ابیوز کر رہے ہیں، ہراس کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں اپنا قبلہ درست کر لیں۔
میں آپ کو پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ میرے اس ڈسٹرکٹ لئیے کہ ہر بیٹی میری بیٹی ہے، جو میری بیٹی سے چھیڑے گا اس کو میں بتا رہا ہوں کہ مجید نیازی اس وقت یہ سوچنا بند کر دیتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، یہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، صرف یہ کام کرتا ہے اور ضمیر کام کرتا ہے جو میری بیٹیوں کے بارے میں یا کہیں پہلے بلیک میلنگ کرے گا، کوئی میری بیٹیوں کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھنا وہیں گھساؤں گا جہاں سے نکلے تھے۔ اور میں بتا رہا ہوں سب کو، دھیاں سانجیاں ہوندیاں، جہاں دھیاں تے لفظ کرے سی وہ یہ حرکت کرے سی میں بڑھا دے سا، میری ایک گل بیڈ لینگویج آپ کو کچھ سمجھو، ایک غیرت مند پیو اتنا سوچ سکتا ہے، اتنا زبان خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ان کو بدتمیزی آتے میں دنیا سے سب تو بڑا بدتمیز ہوں، لیکن اپنی عزت کے ہاتھ نہ دے سا، سارے سوچ گنو سمجھ گنو اور جنہ یہ کام کیتا ہے تگڑے تھی بنے ہوں، چاہے بن کے چیف منسٹر نہیں، عمران خان نہیں، جس مرضی حالات گنو میں تو کچھ کرا سا انشاءاللہ۔ اور سارے تسلی رکھو میں اپنی بیٹیاں دے نال ہاں، اپنی بہنوں دے نال ہاں، میں اپنے لئیے دی عزت دے نال ہاں، اور انشاءاللہ عزت واسطے میرے کو اگر اپنے ذبح بھی چھوڑنا پوسی میں اپنی جان دی بھی قربانی دینا تیار ہاں، لیکن انشاءاللہ میں اپنے بچوں دے اپنی بیٹیاں دی عزت دے ہاتھ نہ وڑے سا۔ بہت بہت شکریہ۔